محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کچھ آنسوں کی وزن کائنات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے. یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے. کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. اور نجات دے نہ سکیں گے فقط یہ صوم و صلات. نجات دے نہ سکیں گے فقط یہ صوم و صلات. بہشت مار کے سینے پہ ہاتھ لے جاؤ کہ کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں. کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں. ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ. کہے گا حشر میں خالق علی کے منکر سے. کہے گا حشر میں خالق علی کے منکر سے. اٹھاؤ اپنے یہ صوم صلات لے جاؤ. غم حسین میں ہر زخم معجزہ ہے نئی. غم حسین میں ہر زخم معجزہ ہے نئی. سجا کے جسم پہ کچھ معجزات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ.
کچھ آنسوں کے ہی وزن کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی القرشی الہاشمی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب۔ ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج پوری دنیا میں ذکر سید الشہداء، ذکر مظلوم کربلا اس انداز سے نہیں ہو رہا ہے جیسا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وبا نے پورے دنیا کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں ایک آزمائش ہے مومنین کے لیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ موت ہمارا کچھ نہیں کر سکتی، ہمیں معلوم ہے کہ موت ہمارے لیے کوئی عیب نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی مصیبت کی گھڑی نہیں ہے، بلکہ موت تو ہمارے لیے وصال امامت کا ذریعہ ہے، وصال امیر المومنین کا ذریعہ ہے۔ لیکن سب سے بڑا جو سوال ہے وہ آزمائش ہماری محبت کا ہے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے کسی بھی کام سے، کسی بھی عمل سے، ہمارے مذہب کے اوپر اور ہماری جو سلسلہ امامت سے وابستگی ہے اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ بس فرق یہ ہے کہ پہلے ہم عزاخانوں کو بھر دیا کرتے تھے عزاداروں سے، اور جوش و خروش کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ عزاداری کرتے تھے، لیکن آج ہم نے تھوڑی سی روش بدل دیا ہے عزاداری کی۔ آج جہاں تک ممکن ہے ہم نے عزاخانوں میں بھی عزاداری کی ہے، اور جتنا ہو سکا ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے مظلوم کربلا کی آواز کو بلند کیا ہے، اور دنیا کے گوشے گوشے تک، دنیا کے ہر حصے تک مظلوم کربلا کی اس آواز کو جو آپ نے کائنات کے سامنے پیش کرنی چاہی تھی اسے ہم نے سنانے کی کوشش کیا ہے۔ آج شاید ہی دنیا میں کوئی انسان یوٹیوب یا سوشل میڈیا کا کوئی بھی انسان ہینڈل کھولے اور وہاں پر ذکر سید الشہداء نہ ملے، یہ ناممکن ہے۔ اور یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ عزاداری وقت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے انجام دی گئی ہے۔ آج یہ ہمارے لیے واقعاً سب سے بڑی آزمائش ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوا، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم عزاخانوں میں جائیں، اسی انداز کے ساتھ جیسے ہر سال کیا کرتے تھے اسی انداز میں جائیں اور عزاداری کریں۔ لیکن عزاداری تو ہم کریں گے، یہ رک نہیں سکتی، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ طریقے بدل سکتے ہیں لیکن عزاداری نہیں بدل سکتی۔ سرکار سید الشہداء کو سمجھنے کے لیے، امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھیں۔ ناممکن ہے کہ اگر ہم امام حسین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس مقصد کو نہ پہچانیں
جو مقصد سرکار سید الشہداء تھا۔ میں نے امام مظلوم کی جس گفتگو کو، جس حدیث کو، جس بیان کو عنوان قرار دیا ہے اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اسی حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو ہوگی، اس میں کھل کے آپ نے اپنے تمام مقصد کو بیان کیا ہے۔ اگر ہمیں کربلا کو سمجھنا ہے اور اگر ہمیں اس چیز کو جاننا ہے جس کے تحت، جس چیز کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ جہاں ساری انسانیت خاموش تھی، ساری انسانیت سوئی ہوئی تھی، پوری کائنات میں ایک ہی انسان تھا جو بیدار تو تھا ہی بلکہ پوری کائنات کو بیدار کرنے کے لیے اٹھا، مگر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ جن کے نصیب میں خواب ہو، جن کے نصیب میں زندگی نہ ہو، زندگی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے انسان جو خانہ کعبہ کا طواف کرے، وہ زندہ ہے انسان جو حج کرنے جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے ذریعے سے بتا دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ کعبے کا طواف کرنے والا انسان بیدار ہو، بلکہ ہو سکتا ہے جو کعبے کا طواف کر رہا ہو وہ اس سے زیادہ سویا ہوا ہو جو کعبے کے پاس پہنچا ہی نہ ہو۔ کائنات نے کیا دیکھا؟ امام حسین علیہ السلام مکے سے نکل رہے ہیں اور کس ایام میں؟ حج کے ایام میں۔ دنیا طواف کرنے میں مشغول ہے، دنیا سمجھ رہی ہے عبادت یہی ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، ہم حج کر لیں، ہم طواف کر لیں، ہم روزے رکھ لیں، یہی عبادت ہے۔ اور بس امام حسین علیہ السلام نے اس چیز کو لا کر کائنات کے سامنے رکھ دیا کہ وہ انسان سویا ہوا ہے جو اپنے سماج کی مشکلات کو سمجھ نہ سکے۔ تم کیسی نمازیں پڑھ رہے ہو، کیسے روزے رکھ رہے ہو کہ تمہارے سامنے رسول کے مسند کے اوپر ایک شرابی آ کر بیٹھ گیا ہے اور تمہارے کان پر جو بھی نہیں رینگ رہی، تمہارے اندر شعور بھی نہیں ہے۔ حسین بھی چاہے تو بڑی آرام سے زندگی گزار سکتا ہے، حسین بھی چاہے تو اپنے بچوں کے ساتھ مدینے میں اچھی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن نہیں، حسین مظلوم کو یہ دکھانا ہے دین اگر زندہ ہے تو تنہا نماز اور روزوں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ دین کو اگر زندہ رکھنا ہے تو اس طریقے سے جو اللہ چاہتا ہے، تو اس طریقے سے جو رسول اللہ چاہتے ہیں۔ آپ نے آواز دی، مجھے دیکھو، میرے انداز کو دیکھو، اور اس سے پہلے کہ آپ نے اپنے گھر کو چھوڑا، آپ نے کائنات کے سامنے بیان کیا کہ میری جنگ یزید سے کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے، میری جنگ یزید سے کوئی پرسنل میٹرز کی وجہ سے نہیں ہے کہ مجھے یزید پسند نہیں ہے اس لیے میں نکل پڑا۔ اگر یزید پسند نہیں ہے تو اس سے پہلے بہت سے گزرے ہیں جو یزید جیسے ہی تھے، کیوں امام نہیں نکلے؟ امام یہ بتانا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے سب کے سب برے تھے، مگر ظاہر میں ان کے ہاں ذرا سا دین تھا جس کی وجہ سے دین پہ اتنا اثر نہیں پڑ رہا تھا، لیکن اب یزید آیا ہے، یہ پوری طریقے سے دین کا کھلواڑ کر رہا ہے۔ اب حسین کے لیے یہ ناممکن ہے کہ امام حسین خاموش رہے۔ آپ جب ولید کے دربار میں گئے، ولید نے بلایا اور آپ کو اس نے پیغام دیا تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا، اور آج کائنات کے سامنے یہ آپ کے جملے ہدایت ہے، انسان سمجھے کہ امام مظلوم کائنات کو دینا کیا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے جو سب سے بڑی چیز پیش کی ہے وہ کردار کی پیش کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ حسین کو دیکھو حسین نکل رہا ہے، حسین کو دیکھو حسین جنگ میں جا رہا ہے، نہیں، حسین کو نہیں، حسین کے کردار کو دیکھو۔ آپ نے آواز دی، اِنَّ أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ بِنَا ختم اللہ بِنَا فتح اللہ وبِنَا یختم۔ ولید، پہلی چیز یہ دیکھو میں ہوں کون، مجھے پہچانو، میری ذات کو پہچانو، میرے اس زاویے کو دیکھو جو زاویہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے، پوری کائنات کے لیے ضروری ہے۔ ہم خاندان رسالت ہیں، اِنَّ أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ، ہم خاندان رسالت ہیں۔ وَمَعْدَنُ الرِّسَالَةِ، تنہا ہم رسول کے گھرانے والے نہیں ہیں، بلکہ معدن کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر کوئی چیز نکلتی ہے، کوئی خزانہ نکلتا ہے، کوئی زمین کی چیز نکلتی ہے، اس کو معدن بولتے ہیں۔ معدن کہتے ہیں یعنی اصل جگہ جہاں سے برکتیں نکلتی ہیں۔ مجھے پہچانو، ہم خالی رسول کے گھر والے نہیں بلکہ پیغامات کا مخزن ہیں، پیغامات کا معدن ہیں۔ ہمارے پاس الہی پیغامات آتے ہیں،
ہم کوئی وہ نہیں ہیں کہ جہاں پر اٹھا کر تم نے کسی کو بھی گلی سے اٹھا کر لا کر اس کو مقابلے میں کھڑا کر دیا. ہمیں پہچانو، ہم نبوت کے گھر والے، ہم رسالت کا معدن. اور پہچاننا ہو تو پہچانو وہ مختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں جہاں پر صرف جبرائیل وحی لے کر نہیں آتے بلکہ فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. فرشتے آتے ہیں ہمارے دروازے، ہمارے دروازوں پر فرشتوں کا آنا شرف ہے ان کے لیے. اسے پہچانو. اور بنا فتح اللہ، نیکیوں کی ابتدا ہمارے ذریعے سے اللہ نے کیا ہے، ہمیں پہچانو. وَبِنَا يَخْتِمْ، اور ہمارے ہی ذریعے سے نیکیوں کی انتہا ہوگی. ہم ہی ہیں وہ جو کائنات کو سب کچھ عطا کرنے والے ہیں، اور ہمارے ہی ذریعے سے اللہ اس دنیا کو ختم بھی کرے گا. جہاں ہمارے ذریعے سے تمام نیکیوں کا آغاز ہوا ہے، اسی طریقے سے ہمارے ذریعے سے دنیا کی ہر نیکی کی انتہا بھی ہو جائے گی. میرے بیٹے ہی پر یہ دنیا کا خاتمہ ہوگا، وہی جب آئے گا تو یہ دنیا کا خاتمہ ہوگا. تو پہلی چیز یہ ہے، آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ ماہ محرم بہترین وقت ہے خود کو پہچاننے کا. یہ ماہ محرم صرف رسموں کی ادا کرنے کا مہینہ نہیں ہے. ماہ محرم صرف ایک ہر سال ایک پروگرام چلتا رہتا ہے، یہ اس کا مہینہ نہیں ہے کہ پچھلے سال بھی کیا تھا تو اس سال بھی کرنا ہے. نہیں، آج ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا. پہلے آپ نے اپنے آپ کو بیان کیا، پھر اس کے بعد باری آئی جس کے لیے بیعت کا مطالبہ کر رہے. وہ کون ہے؟ یزید رجل فاسق. یزید ایک کھلے عام گناہ کو انجام دینے والا ہے. شارب للخمر، شراب کو پینے والا ہے. قاتل النفس المحرمہ، بے گناہوں کو مارنے والا ہے، قتل کرنے والا ہے. معلن بالفسق، کھلے عام اعلانی طور پر بغیر کسی کے ڈرے ہوئے، بغیر کسی کے خوف کھائے ہوئے وہ کھلے عام گناہوں کو انجام دیتا ہے. مسلمانوں ذرا سا ہوش میں آؤ. قرآن کہہ رہا ہے کہ فاسقین کے اللہ ہدایت نہیں کرتا. قرآن جہاں پر فاسقین کی بحث آتی ہے تو ان کے لیے، فاسقین کے لیے مغفرت نہیں ہے. اور آج یہ بحث کی جا رہی ہے، افسوس کا مقام ہے، بحث یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ یزید کو بھی معاف کر دے گا. یہ کون سی بحثیں ہیں؟ یہ بحث وہی ہے، ایک مزاج پیش کیا جا رہا ہے جو ابھی امام کے اسی جملے میں آئے گا. مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، نہ اس زمانے میں نہ اس زمانے میں. کوئی ایک دور کی جنگ نہیں ہے امام حسین کی. محرم اسی کو پیش کرتا ہے، محرم اسی کو پیش کرنا چاہتا ہے. حسینیوں، تنہا یہ نہیں کہ تم حسین کو دیکھو اور حسین کو یاد کرو کہ میرا مولا یہ کر گیا، میرا مولا وہ کر گیا. نہیں، یہ دیکھنا ضروری تمہارے لیے ہے، مگر واقعے میں نہیں، خود میں دیکھو. واقعے کے نتیجے میں نہ دیکھو کہ فلاں واقعہ پیش آیا تھا اس میں یہ ہو گیا. نہیں، آج اگر پوری دنیا میں 20 کروڑ شیعہ ہیں تو یہ تنہا 20 کروڑ شیعہ نہیں ہونے چاہیے بلکہ 20 کروڑ حسینی ہونے چاہیے. یہ 20 کروڑ حسین اس دنیا میں ہونے چاہیے جو اپنے اندر کسی بھی یزید کی بیعت کو قبول نہ کرنے کی صلاحیت رکھیں. یزید کا کوئی شخص نہیں ہے، یزید وہ ہے جو کردار ہے. ہر حسینی کو اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ وہ یزید کی نہیں بلکہ یزیدیت کا انکار کرے. وہی چیزیں جو یزید کے اندر تھیں اس کا انکار کرے اور اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرے کہ دیکھو، ہم ہر دور میں یہ محرم نہیں مناتے ہیں بلکہ ایک محرم ہماری جیت کا اعلان ہے اور ہمارے امام سے بیعت کا اقرار ہے کہ کل کربلا میں نہ میرے امام نے یزید کی بیعت کیا تھا اور آج اس دور میں ہم بھی حسین ہیں اور وقت کے کسی یزید سے بیعت نہیں کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو پھر جب امام نکلے، دنیا کی ہر جنگ، دنیا کی تمام تر لڑائیاں کسی نہ کسی خواہشات کی بنیاد پر ہوئی ہیں. انسان کو منصب چاہیے، انسان کو اقتدار چاہیے. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے، اور تاریخ میں دیکھا عبداللہ ابن زبیر جیسے لوگ صرف منصب والے، صرف
عیش و عشرت والے ایسے لوگ چاہیے تھے، لہٰذا انہوں نے یزید کی بیعت کا انکار کر کے نکلے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خروج کو جس آئینے میں پیش کیا، آپ نے کچھ چیزوں کا انکار کیا اور پھر کچھ چیزوں کا آپ اقرار کر رہے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ انی لم اخرج اشرا، پہلی چیز میری یہ ہے کہ حسین سرکشی نہیں کر رہا ہے، حسین پوری کائنات کے سامنے طغیانیت کے لیے نہیں نکل رہا ہے کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ مجھے سرکشی کرنا ہے، سرکشی کرنے کے لیے لشکر لے کر نکلا جاتا ہے، میں اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کو لے کر نکل رہا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے مقصد کو پہچانو، میرے مقصد میں سرکشی نہیں ہے بلکہ میرے مقصد میں امن و امان پایا جا رہا ہے۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، اور نہ مجھے عیش و عشرت چاہیے۔ وطن میں انسان کو آرام ملتا ہے، اگر مجھے آرام چاہیے، مجھے عیش و عشرت چاہیے، مجھے اچھی زندگی چاہیے، تو مدینے سے اچھی جگہ تو کہاں ہوگی؟ مجھے مدینے میں رہنا ہوگا۔ ولا مفسدا ولا ظالما، نہ فساد کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ ظلم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو مولا آپ جا کس لیے رہے؟ کہا یہی تو تمہیں سمجھنا ہے۔ ایک حسین کے کردار کو اس طریقے سے دیکھنا ہے کہ حسین کس لیے نہیں جا رہا ہے، اور وہ نہیں جا رہا تو امام نے اپنے 4 چیزوں میں بیان کیا، نہ سرکشی ہے، نہ راحت طلبی ہے، نہ میرے میں نکلنے میں فساد ہے، نہ ظلم ہے۔ حسین اس کے لیے نہیں نکل رہا ہے، تو نکل کیوں رہے ہیں آپ؟ کا کائنات کو سمجھنا ہے۔ ہر حسینی کو، چونکہ حسینیت مذہب میں گرفتار ہو کر نہیں رہ سکتی، ضروری نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو حسینی کہے وہ حسینی ہو، ضروری نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو حسینی نہ کہے وہ حسینی نہ ہو۔ امام حسین نے اپنے آپ کو کردار میں قید کر کے بتا دیا کہ دیکھو میرے کردار کو کردار میں تلاش کرنا، جس انسان کے اندر یہ صفات پائی جائیں وہ کہے یا نہ کہے وہ حسینی ہے، اور جس کے اندر یہ نہ پائی جائیں وہ لاکھ اپنے آپ کو حسینی کہے وہ حسینی نہیں ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ جو فاؤنڈیشن، جو بنیاد غدیر میں اللہ کے رسول نے رکھنی چاہی تھی اور وہ چیز مکمل نہ ہو پائی، کیونکہ سقیفہ میں اس بنیاد کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ حقہ کی بنا لا الہ است حسین، آج اس بنیاد کو اور مضبوط کریں گے حسین اپنے خون کے ذریعے سے۔ امت بگڑ چکی ہے۔ امام کا یہ جملہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یہ نمازیوں کو نہ دیکھو، ان روزے داروں کو نہ دیکھو، ان حاجیوں کو نہ دیکھو، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جانور بھی جہاں پر بیٹھتا ہے وہاں پر صاف کر لیتا ہے، تم کیسے انسان ہو کہ تمہارے سامنے مسند رسالت پر شرابی بیٹھا ہوا ہے، جواری بیٹھا ہوا ہے، ماں باپ کو، اپنی ماؤں کو اپنے اوپر حلال سمجھنے والا بیٹھا ہوا ہے، اپنی بہنوں کے ساتھ زنا کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، بندر کے ساتھ مسند خلافت رسالت کے اوپر بندروں کے ساتھ کھیلنے والا بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ بجائے اس کے کہ وہ اس کی مخالفت کریں، نماز پڑھنے کو اپنی عبادت سمجھ رہے ہیں۔ تم بگڑ چکے ہو، تمہیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ تم ضمیر مردہ لوگ اصلاح نہیں کر سکتے، اس کے لیے قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور حقیقت یہی ہے عزیزان گرامی، حقیقت یہی ہے کہ جب بھی ہمیں کسی عظیم مقصد تک پہنچنا ہوتا ہے تو عظیم قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ آج دنیا کی ہم مثال لے سکتے ہیں کہ انسان کو جتنی زیادہ ترقی چاہیے اتنی زیادہ زحمت چاہیے۔ کوئی انسان اگر بلینر بننا چاہتا ہے تو وراثت میں اس کو مل جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر خود انسان بننا چاہتا ہے تو دن رات ایک کرنا پڑتا ہے۔ کسی کو اگر علم حاصل کرنا ہے تو دن رات انسان ایک کرتا ہے تاکہ وہ دن رات کی محنت کے ذریعے سے پھر کسی مقام تک پہنچ سکے۔ کوئی انسان اگر ایک گھر بھی بنانا چاہتا ہے تو اس میں جتنا مضبوط گھر، جتنا خوبصورت گھر، اتنی زیادہ اس میں محنت، اتنی زیادہ اس میں زحمت ہوتی ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ 2 دن کے اندر ہم کوئی گھر تیار کر لیں تو 2 دن کے اندر جھوپڑی تیار ہو سکتی ہے، جسے ہوا کا معمولی جھونکا لے کر اڑ سکتا ہے۔
تو جتنا مضبوط گھر اتنی مضبوط زحمت، جتنا مضبوط آپ کا مقصد ہوگا یقیناً اتنی زیادہ مضبوط آپ کو قربانی دینی ہوگی۔ امام حسین کا مقصد صرف امام حسین کو کربلا میں اتنا مضبوط آپ کو قلعہ تیار کرنا ہے اسلام کا کہ رہتی دنیا تک دنیا تباہ ہو جائے مگر پھر کوئی یزید اٹھ کر کسی حسین سے بیعت کا مطالبہ نہ کرے۔ ایک ایسا آپ کو قلعہ تیار کرنا ہے اسلام کا، ایک ایسا قلعہ، اور آپ نے تیار کیا، لیکن اس قلعے کو تیار کرنے کے لیے آپ کو قربانیاں دینی ہوں گی۔ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ مولا، کربلا صرف باتوں کی جگہ نہیں ہے، کربلا بہت عظیم جگہ ہے، بہت اہم جگہ ہے، اور ہم سے بہتر کون تاریخ کو جانے گا؟ ہمارا تو بچپنا، جوانی سب عشق اہل بیت میں گزر رہی ہے۔ آج بھی ہماری آزمائش ہے مگر ہم نے عزاداری کو چھوڑا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزاداری بظاہر دنیا دیکھتی ہے کہ یہ 10 منٹ کی مجلس، 20 منٹ کی مجلس ہے، اور لوگ آ کر بیٹھتے ہیں اور مصائب پڑھ کر دو آنسو رو کر چلے جاتے ہیں۔ یہ در حقیقت یہ دنیا نہیں سمجھ سکتی اس میں کیا قوت ہے۔ جب حسینی مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے، ذکر سید الشہداء کو سنتا ہے، انسان کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، تو در حقیقت یہ ایک دل کے اندر ایک طوفان ہوتا ہے کہ مولا جو آپ نے کام پورا کیا تھا اس کام کو ہم ہر دن اور بہتر بناتے چلے جائیں گے، ہم اس کو کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اس چیز کو کربلا کے میدان میں، پہچانو مجھے، تم بگڑ چکے ہو، تمہاری اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج دنیا یہی، آج ہماری مشکل یہی، آج ہم سوچتے ہیں کہ اپنی زندگی گزر رہی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اپنی زندگی اچھی گزر جائے، ہمیں پڑوس کی کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے رشتہ داروں کی پرابلم نہیں ہے، ہمارے خاندان والوں کی کوئی پرابلم ہو وہ ہماری پرابلم نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے چند جملوں میں آپ نے پوری کائنات کو بتا دیا کہ دیکھو پرابلم کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ہم نکلے ہیں اس لیے لطلب الاصلاح فی امت جدی، ایک امت جو ہمارے جد کی ہے اس کی اصلاح کرنا ہے، اور پھر پہچانو اریدو ان آمر بالمعروف اما ترون، جو امام نے ایک جملہ کہا تھا، اما ترون المعروف لا يعمل به والمنکر لا يتناہی عنہ، یہ کیا ہو رہا؟ تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو، معروف پر عمل نہیں ہو رہا ہے، برائیوں سے روکا نہیں جا رہا ہے، رک نہیں رہے لوگ، کون کرے گا اس کی حمایت؟ اگر حسین خاموش رہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین محمدی ختم ہو جائے۔ مجھے خاموش نہیں رہنا ہے، اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، مجھے اٹھنا ہے اور اچھائیوں کی طرف دعوت دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، واسیر بسیرت جدی وابی، اور اس سیرت کو پیش کرنا ہے جو میرے نانا کی ہے اور میرے بابا کی ہے۔ عزیزان کرام، میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ کہا، اور محرم کا پوری دنیا میں آغاز ہو چکا ہے، اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آج سب سے بڑی جو حسینیت کی نشانی ہونی چاہیے وہ حسینیوں کا حسین کے کردار میں ڈوب جانا ہونا چاہیے۔ آج جو ہماری سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ بگڑتے ہوئے ماحول میں حسینیت کو زندہ کرنا، حسینیت کو زندہ کرنا صرف مجلس عزا نہیں ہے۔ ایک عزادار کو کیسا ہونا چاہیے؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس پیغام میں جو اپنے بھائی کو دیا لیکن پوری کائنات کے سامنے پیش کر دیا کہ حسینیت کو اگر اپنے اندر سنبھال کر رکھنا ہے تو صرف میری عزا تک نہ رکھنا، صرف میرے غم تک نہیں رکھنا، ورنہ تو دنیا ہمیشہ سے خاموش تھی، ایسے ایسے لوگ آئے۔ یزید نے کیا کیا؟ دیکھیں، عزت کربلا والوں کا نصیب تھی، لیکن کیسے امام نے اس عزت کو حاصل کیا ہے؟ آپ نے کیا بات دی؟ انی لا اری الموت الا سعادہ، دنیا کے لیے موت بری چیز ہے، حسین کے لیے
میں صرف موت کو سعادت دیکھتا ہوں، میرے لیے خوش بختی ہے، میرے لیے نیک بختی ہے۔ لیکن کون سی موت؟ اگلا جملہ امام نے پھر اچھا بتا دیا، وَلَلْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا، ظالمین کے ساتھ زندگی میرے لیے ذلت اور موت میرے لیے سعادت۔ دنیا کو امام حسین ایک پیغام دے کر گئے، اور یہ پیغام ان کا یہ تھا کہ دیکھو ہر زندگی قابل تحسین نہیں ہے، ہر زندگی اس کا احترام نہیں ہے کہ آپ جیتے رہیے اس دنیا میں، جیتے رہیے کیسی بھی زندگی ہو، نہیں، اس کو ڈینائی کریے آپ لوگ۔ وہ زندگی جو سماج کو عزت دے سکے، وہ زندگی جو دین کو عزت دے سکے، وہ زندگی جو شرافتوں کے ساتھ ہو، وہ زندگی جو سعادتوں کے ساتھ ہو، وہ زندگی جو کرامت الہیہ کے ساتھ ہو، وہ زندگی جو الہی اقدار کے ساتھ ہو، وہ زندگی جس میں تمہارا ضمیر خوش ہو، وہ زندگی ہے، ورنہ اس سے بہتر مر جانا ہے۔ میں اگر یزید کی بیعت کر لوں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میری زندگی میری رہے گی، میرا گھر آباد رہے گا، میرے بچے رہیں گے، میری پراپرٹی رہے گی، میں جی لوں گا۔ لیکن امام حسین یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، زندگی جب ذلتوں کے سائے میں آ جائے تو وہ زندگی نہیں بلکہ موت سے بدتر ہے۔ آج تمہیں کیسا بننا ہے؟ آج یہ نہیں کہ سماج کو بس ایک عزاداری کیا، محرم آیا عزاداری کیا، اور اس کے بعد محرم کے بعد پھر ویسی زندگی شروع ہو گئی جیسی ہمیشہ کی تھی، محرم سے پہلے ویسے ہی تھے جیسے ہمیشہ سے کا نہیں۔ محرم اگر تمہیں تبدیل نہ کر سکے تو اس کا مطلب تم نے محرم کو سمجھا ہی نہیں۔ محرم اگر تمہیں بنا نہ سکے تو اس کا مطلب تم نے محرم کو سمجھا ہی نہیں۔ پہلے محرم کو سمجھو، محرم کا پیغام کیا ہے، محرم کے اہداف کیا ہیں، محرم کا مقصد کیا ہے، حسینی قیام کا مقصد کیا ہے۔ امام حسین تپتے ہوئے صحرا پہ جس تاریخ کو لکھنے کے لیے لے کر چلے ہیں، وہ تاریخ زینب کی چادر پہ لکھی جائے گی، اس تاریخ کی سیاہی خون علی اکبر ہوگا، اس تاریخ کو لکھنے والا حسین مظلوم اپنے ہاتھوں سے تحریر کرے گا۔ خون کے ذریعے سے لکھی جانے والی تحریر کا ہمیشہ مورخ اس بات کو لکھ کر رہے گا کہ حسین نے تپتے ہوئے صحرا میں اپنے گھر والوں کی قربانیاں دے دی ہیں، مگر اپنے سر کو کسی ظالم کے سامنے جھکایا نہیں ہے۔ یہ آج ہماری ذمہ داری ہے عزیزان گرامی۔ آج اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم ہر گھر میں پہنچائے حسین کون ہے، حسین کیا ہے، حسین نے کیا کیا، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور آج ہم محرم جو کریں تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے آپ کو چینج کرو، اپنے آپ کو تبدیل کرو، تاکہ زمانے کے سامنے نکلو اور دنیا کو پہچنواؤ کہ کربلا کیا ہے۔ کربلا تمہارا کردار بول کر کہے کہ 1400 سال پہلے جو انسان اس دنیا سے اپنے خانوادے کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ یزید کے بڑے لشکر کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، صرف اس لیے کہ یزید کا 1 لاکھ کا لشکر حسین کے 72 کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ بظاہر تو مجھے موت دے سکتا ہے، لیکن اگر حسین کا مقصد زندہ ہے تو اس کا مطلب حسین بھی زندہ ہے۔ آج ہماری ذمہ داری یہ ہے، کیسے زندہ کرنا ہے۔ اصلاح کی ضرورت ہے، پہلا قدم اصلاح۔ اصلاح کیا ہے؟ اگر امت مسلمہ جو قانون شریعت کا ہے، جو قانون دین کا ہے، جو قانون ہمارے مذہب کا ہے، اس قانون کو چھوڑتی ہوئی نظر آئے تو اس کا مطلب اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، حلال کو حلال جانیں یا نہ جانیں۔ امام حسین کا قیام، عزیزان گرامی ایک جملہ میں یہاں پر کہوں گا، امام حسین علیہ السلام نے یزید کو پہلے پوری کائنات کے سامنے پیش کیا۔ یزید کون ہے؟ دیکھو یزید کون ہے۔ یزید گناہوں کو انجام دیتا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم یہ نہ سوچیں کہ اگر ہماری زندگی میں ہم نے ایک مرتبہ یا حسین کہہ لیا یا نہیں کیا اور ہم یہ سوچیں کہ ہم حسینی ہو گئے، نہیں۔ حسینی ہونے کے لیے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کردار حسینی پایا جاتا ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی شرابی ہے
तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं हुसैनी हूँ, क्योंकि हुसैन की जंग शारिबुल खम्र से है। हुसैन इमाम मजलूम की जंग शराबी से है। इमाम हुसैन की जंग गुनहगार से है, जो गुनाहों को खुलेआम अंजाम दे रहा है। इमाम हुसैन की जंग उन लोगों से है जो दीन का मजाक बना रहे थे। इमाम हुसैन की जंग उन लोगों से है जो वही को इनकार कर रहे हैं। इमाम हुसैन की जंग उन लोगों से है जो दीन का इनकार कर रहे हैं। इमाम हुसैन की जंग उन लोगों से है जो जिब्राइल, कुरान, कानून शरीयत, दस्तूर ज़िंदगी, हर चीज़ का इनकार कर रहे हैं। इमाम हुसैन उसके लिए खड़े हो रहे हैं। आज अगर हमें अपने आप को ये साबित करना है कि हम आज़ादार हैं, तो हमारे अंदर इन चीज़ों की मुखालिफत होनी चाहिए, वरना तो इसका मतलब हमने मकसद करबला को पहचाना नहीं। अगर हमारे अंदर बुराइयों की हिमायत पाई जा रही है और उसकी मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि मकसद करबला को हमने समझा नहीं। फिर वही वाली दास्तान हो जाएगी कि काबे के सामने तवाफ़ करने वाले, काबे के इर्द गिर्द तवाफ़ करने वाले, रूह काबा को छोड़ रही है और लोग तवाफ़ कर रहे हैं। उनको महसूस भी नहीं है कि इमाम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारा तो हम हज करने आए हैं, बस ख़त्म, हमारी ज़िंदगी हज के ऊपर ख़त्म। इमाम खुतबे पे खुतबा दे रहे हैं, लेकिन वो उनके ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़शावा, उनके आँख कान नाक कान तमाम चीज़ दिल के ऊपर तमाम उनके जो है वो अल्लाह ने मुहर लगा दिया है। वो खामोशी के साथ सब चीज़ देख रहे हैं, लेकिन जिनके अंदर गैरत थी उन्होंने इस चीज़ को समझा। इमाम हुसैन किस तरीके से मदीने को छोड़ रहे हैं। अरबाब अज़ा, इमाम हुसैन से ज़्यादा मदीने को कौन पसंद करेगा। इमाम हुसैन की ज़िंदगी है मदीना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात है मदीना। वो जो अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करता हो कि और माँ उससे इतनी मोहब्बत करती हो कि दोनों माँ और बेटे एक दूसरे से इतने प्यार करते हों कि अगर माँ इस दुनिया से गुज़र जाए और बेटा अपनी माँ के सामने आकर कहे, बाप ये कहे बेटा जाकर माँ से अलविदा कर लो, खुदा हाफिज़ कर लो, और बेटा ये कह दे बाबा आज मैं अम्मा के पास नहीं जाऊँगा, जैसे माँ ने हमेशा बुलाया है वैसे ही अगर बुलाएगी तो मैं जाऊँगा। तो माँ के बंदे कफन टूट गए, आओ मेरे हुसैन मेरे सीने से लग जाओ। तो उस हुसैन से पूछो मदीना कितनी अज़मत का मालिक है हुसैन के लिए। वो हुसैन बताएंगे कि मदीना उनके लिए क्या अहमियत रखता है। वो हुसैन बताएंगे कि उनके लिए अज़मत मदीना क्या है। नाना की लहद का छोड़ना हुसैन के लिए आसान नहीं है। इसलिए तारीख़ कहती है कि इमाम हुसैन मज़लूम मदीना छोड़ने से पहले भाई की लहद पर गए, भैया आपका भाई जा रहा है। अब वही चीज़ें हैं निगाहों के सामने, ला यौम कयौम या अबा अब्दुल्ला, जो कल इमाम हसन ने कहा था, हुसैन तुमसे बड़ा दिन किसी का नहीं हुआ और न होगा। इमाम हसन के कलेजे के होते हुए टुकड़े इमाम हुसैन ने देखे, आँखों में आंसू हैं, गिरिया कर रहे हैं, लेकिन इमाम हसन ने एक जुमला कहा था, ला यौमा कयौम या अबा अब्दुल्ला, ए अबा अब्दुल्ला, ए मेरे भाई हुसैन, तेरे जैसा दिन किसी का दिन नहीं होने वाला है। हुसैन मेरे कलेजों के टुकड़े तुम देख रहे हो, लेकिन एक वो वक्त आएगा हुसैन, तुम्हारी औलाद जो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है तुम्हारे सामने टुकड़ों में तब्दील होकर दश्त करबला में पड़ी होगी। भाई की लहद से इमाम हुसैन रुखसत हो गए, नाना की लहद पर गए। नाना हुसैन मदीना छोड़ कर जा रहा है, ऐ नाना अब ये हुसैन मदीने वापस ना आएगा। नाना ने अजब नहीं आवाज़ दी, हो हुसैन तुम मदीने से जा रहे हो, अब नाना तुम्हारा इस मदीने में क्या करेगा रहकर, तुम्हारे साथ तुम्हारा नाना भी आएगा। उसके बाद इमाम हुसैन माँ की लहद पर ऐसे गए जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की आगोश की तरफ बढ़ रहा हो, माँ की लहद से लिपट गए। अम्मा अब ये आपका हुसैन मदीना छोड़ कर जा रहा है,
ماں کی لہج سے آواز آئی ہوگی، حسین بیٹا تمہارے ساتھ یہ تمہاری ماں ہر جگہ رہے گی، ہر جگہ تمہارے ساتھ جائے گی، ہر مقام پر تمہارے ساتھ رہے گی، کیونکہ جب حسین نہیں تو اس کی ماں اس جگہ پر کیا کرے گی۔ اور میرے حسین جب کربلا کی طرف تم جا رہے ہو، اگر تمہاری ماں نہیں ہوگی تو جہاں پر میرا حسین زمین کربلا پر گرے گا اس جگہ کو صاف کون کرے گا؟ اے میرے لال حسین اگر ماں نہ ہوگی تو تمہارا سر کس کی آغوش میں ہوگا؟ اے میرے حسین اگر تم نہ ہوگے تو دشت کربلا میں کون تمہیں تسلیاں دینے والا ہوگا؟ حسین نے سب کو چھوڑا، مدینے کو چھوڑا، رات کا سناٹا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں مدینے گیا تھا، جیسے ہی میں بنی ہاشم کے مدینے محلے کی طرف پہنچا میں نے دیکھا کہ وہ محلے کی طرف روک لگا دی گئی ہے، کوئی نہیں جا سکتا۔ میں نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا روح مدینہ مدینہ چھوڑ کر جا رہی ہے۔ میں دور سے کھڑا ہو کر دیکھنے لگا، ایک مرتبہ میں نے دیکھا امام حسین علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک بی بی گھر سے باہر آ رہی ہے، کبھی علی اکبر بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کے سوار کرتے ہیں، کبھی عباس پہنچتے ہیں، کبھی قاسم بڑھ کر اس کو سوار کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک بی بی گھر سے باہر آتے ہوئی نظر آئی، اس کے آنے کا عالم یہ ہے کہ جیسے ہی دیکھا ابو الفضل عباس آگے بڑھے، عباس با وفا کے آگے بڑھتے ہی علی اکبر آگے بڑھے، قاسم و محمد آگے بڑھے، حد یہ ہے کہ امام حسین آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھتے ہی ابو الفضل عباس نے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھ دیا، آؤ میری بہن زینب اس اپنی ہماری کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ جناب زینب سوار ہو گئی۔ ہائے یہ آج 28 رجب کا جو واقعہ ہے، جو زینب مدینے سے کربلا کی طرف جا رہی ہے، تو عالم یہ ہے کہ تمام بھائی اس کو رخصت کر رہے ہیں، بھائیوں کے حلقے میں بہن سوار ہو رہی ہے۔ عجب نہیں یہی زینب ہو جو کربلا کا تپتا ہوا صحرا ہو، ایک مرتبہ دیکھے کوئی نہیں ہے، بے کجاوا اونٹ پر زینب سوار ہو رہی ہو۔ عجب نہیں فرات کا رخ کیا ہو، اے بھیا عباس کل تم نے اپنی بہن کو سوار کیا تھا، آج تمہاری بہن بغیر کسی سہارے کے دشمنوں کے نرغے میں اپنے آپ کو چادر لٹ چکی ہے، بے کجاوا اونٹ پر سوار ہو رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، تم پہ ہر قدم رہے دعا میری، اور سایہ خدائے ذوالجلال۔ جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، تم پہ ہر قدم رہے دعا میری، اور سایہ خدائے ذوالجلال۔ جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، تم پہ ہر قدم رہے دعا میری، اور سایہ خدائے ذوالجلال۔ دے رہا ہے دین کبریا تمہیں صدا، المدد حسین المدد شہ ہدا، المدد حسین المدد شہ ہدا، بے وطن حسین میرے دل کے چین، بے وطن حسین میرے دل کے چین، ہم سفر تمہارے ساتھ نہ ہوئی، اور سایہ خدائے ذوالجلال۔ جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، تم پہ ہر قدم رہے دعا میری،
سایہ خدائے ذوالجلال. بچپنے میں وعدہ جو کیا تھا بابا جان سے، وقت اب وہ آ گیا کفن تو سر سے باندھ لے. وقت اب وہ آ گیا کفن تو سر سے باندھ لے. دیکھ میرے لال دل کا ہے سوال، دیکھ میرے لال دل کا ہے سوال. کامیابیاں ہیں تیرے ساتھ ہی اور سایہ خدائے ذوالجلال. جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، تم پہ ہر قدم رہے دعا میری اور سایہ خدائے ذوالجلال. جا رہے ہو کہ دین حق بچاؤں گا، اما آپ کی قسم میں خون میں نہاؤں گا. اما آپ کی قسم میں خون میں نہاؤں گا. اب جو وہ بھی حال تم ہو پائے ماں، اب ہو جو بھی حال تم ہو پائے ماں. تم پہ ہر قدم رہے دعا میری اور سایہ خدائے ذوالجلال. جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال. تم پہ ہر قدم رہے دعا میری اور سایہ خدائے ذوالجلال. دے رہا ہے دین کبریا تمہیں صدا، المدد حسین المدد شہ خدا. المدد حسین المدد شہ خدا. بے وطن حسین میرے دل کے چین، بے وطن حسین میرے دل کے چین. ہم سفر تمہارے ساتھ ماں ہوئی اور سایہ خدائے ذوالجلال. جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال. تم پہ ہر قدم رہے دعا میری اور سایہ خدائے ذوالجلال. یا حسین، یا حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولا ابن مولا، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا سلطان ابن الحسن علی ابن موسى ایھا البرر، وعلى اختك فاطمة المعصوم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولانا یا صاحب الزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وسحر اللہ تعالی مخرجک وظہور زمانک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ